بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں شاہدہ خان۔ آج میں آپ کو کربلا کا تیسرا بھاگ سناؤں گی۔ ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے آخر تک ضرور سنیں۔ شریک بن آور سلمہ جو محبان اہل بیت میں سے ایک بڑا محب تھا اور رؤسائے بصرہ میں سے ایک رئیس اور معزز شخص تھا، اور ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا۔ وہ بھی ہانی بن عروہ کا مہمان تھا۔ ابن زیاد اور دیگر عمرہ کے نزدیک وہ بڑا مکرم تھا۔ وہ بیمار ہو گیا۔ ابن زیاد نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں شام کو تمہاری عیادت کو آؤں گا۔ شریک نے حضرت مسلم سے کہا کہ اگر میں آپ کو ابن زیاد کے قتل کا موقع فراہم کر دوں تو آپ اسے قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ شریک نے کہا وہ مردود آج شام کو میری عیادت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ تلوار ہاتھ میں لے کر چھپ کر بیٹھ جائیں، اور جب میں کہوں مجھے پانی پلا دو تو آپ ایک دم اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ پھر بڑی آسانی کے ساتھ دارالعمارت اور کوفہ پر قبضہ ہو جائے گا، اور اگر میرا مرض اچھا ہو گیا تو بصرہ جا کر آپ کے لیے وہاں کا سب انتظام کر لوں گا۔ شام کو ابن زیاد خاص محافظ کے ساتھ ہانی کے گھر آیا اور شریک کے بستر کے پاس بیٹھ کر مجاز پرسی کرنے لگا۔ اس کا محافظ بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ شریک نے بلند آواز سے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ تیسری مرتبہ کہا افسوس تم پر، تم لوگ مجھے پانی سے پرہیز کراتے ہو، پانی پلا دو، خواہ اس میں میری جان چلی جائے۔ حضرت مسلم نہ نکلے تو شریک کو افسوس ہوا کہ کیسا ذری موقع کھو رہے ہیں۔ سلمہ کو سلام کرنے میں تمہیں اب کیا انتظار ہے؟ مجھے پلا دو، خواہ اس میں میری جان بھی چلی جائے۔ محافظ تار گیا اور اس نے ابن زیاد کو آنکھ سے اشارتاً چلنے کو کہا۔ ابن زیاد اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے کہا اے امیر، میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میں پھر آؤں گا۔ محافظ اسے دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور کہا خدا کی قسم تمہارے قتل کی سازش تھی۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شریک کی خاطر و عزت کرتا ہوں، اور پھر یہ ہانی بن عروہ کا مکان ہے اور اس پر میرے باپ کے احسانات ہیں۔ محافظ نے کہا جو کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد مسلم پردہ سے باہر آئے تو شریک نے کہا افسوس، آپ کو اس کے قتل سے کس چیز نے روکا؟ فرمایا دو باتوں نے۔ ایک تو میرے میزبان ہانی کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ابن زیاد کا قتل ہو، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کسی کو دغا سے قتل کرنا مومن کی شان نہیں۔ اللہ اللہ، ان پاک لوگوں کے عدل و انصاف اور پابندی شریعت و سنت کو دیکھیے کہ ایسے بدترین دشمن کے ساتھ خلافت سنت سلوک کو مناسب نہیں سمجھتے، ورنہ ایک سخت ترین دشمن کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے سنا کوئی کہتا ہے اے مسلم نہ نکل یہاں تک کہ کاتب تقدیر میں لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ 3 دن کے بعد شریک نے وفات پائی اور ابن زیاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ شریک نے مسلم کو اس کے قتل کے لیے کہا تھا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور واللہ اگر میرے باپ زیاد کی قبر یہاں نہ ہوتی تو میں ضرور شریک کی قبر کھدوا ڈالتا۔ حضرت مسلم ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے اور معتقد دین وہاں بھی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے جاتے تھے، اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 افراد نے بیعت کر لی تھی۔ ادھر ابن زیاد برابر اس تجسس میں تھا کہ پتہ چلے کس نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور ہانی پر اس کو صبح تک بھی نہیں تھا۔ آخر اس نے اپنے غلام ماکل کو اس کام پر مامور کیا اور اس کو 3,000 درہم دے کر سراغ لگانے کے طریقے سمجھا دیے۔ اس قسم کے راز معلوم کرنے کے لیے بہترین مقامات مسجدیں ہوتی ہے، کیونکہ مسجدوں میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام بھی سیدھا جامع مسجد میں پہنچا اور بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک صاحب مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم بن اوزجہ الاسدی تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ غلام آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا میں ایک شامی غلام ہوں اور محب اہل بیت ہوں، میرے پاس یہ 3,000 درہم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے فرزند رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لیتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ رقم بطور نذرائے عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کرے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلم بن اوزجہ نے کہا مسجد میں،
اور لوگ بھی تھے، تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا؟ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یقیناً ان کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ خدا را آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور ان کا پتہ ضرور بتا دے۔ گرج کی مسلم بن اوزجہ پر اس کی پرفریب گفتگو اثر کر گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی اہل بیت کا محب و معتقد ہے۔ دوسرے دن وہ اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے اور اس کی عقیدت مندی کی خود توصیف بھی کر دی۔ اس نے 3000 درہم نظر پیش کر کے بیعت کی۔ بیعت کے بعد وہ بڑی عقیدت سے روزانہ آپ کی خدمت میں صبح سب سے پہلے آتا اور رات کو سب سے بعد جاتا، اور جو کچھ دیکھتا سنتا اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ آپ نے یہ 3000 درہم ابو سمامہ سعید کو دے دیے کہ ان سے ہتھیار خریدو۔ ہانی بن عروہ کوفہ کے ایک متقدر شخصیت تھے اور ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے کچھ تعلقات بھی تھے۔ حضرت مسلم کے آنے سے پہلے وہ ابن زیاد کے پاس جاتے اور ملتے رہے۔ جب سے حضرت مسلم ان کے یہاں آئے اس دن سے انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے آنا جانا اور ملنا چھوڑ دیا۔ ادھر ابن زیاد کو سب حالات معلوم ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کے پاس محمد بن اشعث زیاد کا بھائی جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا اور اسما بن خارزہ آئے۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا ہانی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اچھا بھلا ہے اور سارا دن اپنے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ اطاعت اور ملاقات دونوں ضروری ہے، انہیں ترک نہ کرے۔ وہ گئے اور جا کر کہا کہ ابن زیاد کو اطلاع ملی ہے کہ آپ اچھے بھلے ہیں اور سارا دن اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں اور ملاقات کو نہیں آتے۔ ان کو کچھ بدگمانی سی ہو گئی ہے، تو آپ ابھی ہمارے ساتھ چلے تاکہ صفائی ہو جائے اور بدگمانی دور ہو جائے۔ ہانی اندر گئے اور حضرت مسلم سے یہ بات کی اور تیار ہو کر آ گئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ دارالعمارت کے اندر پہنچ کر ابن زیاد کو سلام کیا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ ہانی اس خلاف معمول سلوک پر متعجب ہوئے اور دل میں کھٹکا اور خوف محسوس کیا۔ کچھ دیر تک اسی طرح کھڑے رہے۔ ابن زیاد نے کہا ہانی یہ کیسی بات ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور روزانہ تمہارے گھر میں امیر المومنین یزید کی حکومت کے خلاف منصوبے بنتے رہتے ہیں اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں اور لوگوں سے جنگ کرنے پر بیعت لی جاتی ہے۔ ہانی نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوس ماکل کو طلب کیا۔ وہ آ گیا تو کہا اس کو جانتے ہو؟ ماکل کو دیکھ کر ہانی کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سمجھے کہ یہ ظالم عقیدت و محبت کو پس پردہ دشمنی اور جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عینی مشاہد کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش نہ تھی، اس لیے انہوں نے اقرار کر کے صاف صاف بیان کر دیا کہ خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں اور نہ انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اچانک جب وہ میرے دروازے پر آ گئے اور مجھ سے پناہ طلب کی تو مجھے شرم آئی کہ خاندان رسالت کے ایک فرد کو گھر سے نکال دوں۔ اب میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں اور جیسی ضمانت تم چاہو پیش کر دیتا ہوں، میں بھی جا کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں تاکہ جہاں ان کی مرضی ہو وہ چلے جائے اور پھر تمہارے پاس واپس آ جاتا ہوں۔ مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم تم اس جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتے جب تک یہ عہد نہ کرو کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کرو گے۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم میں اپنے اس مہمان کو جس کو میں پناہ دے چکا ہوں قتل کے لیے کبھی تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں حوالے کرنا ہوگا۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تکرار سے جب بات بڑھنے لگی تو مسلم ابن عمر الباہلی اٹھا اور کہا خدا امیر کا بھلا کرے، ذرا مجھے ہانی سے گفتگو کا موقع دیا جائے۔ ابن زیاد نے اجازت دی تو باہلی ہانی کو لے کر ایک طرف کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا کہ ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ باہلی نے ہانی کو بہت سمجھایا کہ تم مسلم کو امیر کے حوالے کر دو اور انکار کر کے اپنی جان اور اپنی قوم کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امیر نہ ان کو قتل کریں گے اور نہ ان کو ذرہ پہنچائیں گے۔ ہانی نے کہا اس میں میری سخت ذلت اور رسوائی۔ باہلی نے کہا کوئی ذلت نہیں ہے۔ ہانی نے کہا اب تو میں خود بھی باہمت و طاقت ہوں اور میرے آوان و انصار بھی بہت موجود ہے۔ خدا کی قسم اگر میں تنہا ہوتا اور میرا کوئی یار و مددگار نہ ہوتا تو بھی میں پناہ دیے ہوئے مہمان کو دشمن کے حوالے نہ کرتا۔ باہلی ان کو
مجبور کر رہا اور قسمیں دے رہا تھا، مگر ہانی برابر انکار کر رہے تھے۔ ابن زیاد یہ دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور باہلی سے کہنے لگا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اس نے غضبناک ہو کر ہانی سے کہا، مسلم کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ ہانی نے کہا، پھر تو تمہارے ارد گرد بھی چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے ہانی کے منہ پر پے در پے ڈنڈے مارے کہ ہانی کی ناک پھٹ گئی اور ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کپڑے خون سے لت پت ہو گئے۔ ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا مگر اس نے زور سے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو نے اپنا خون بھی ہمارے لیے مباح کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دو اور پہرا بٹھا دو۔ اسما بن خارجہ اٹھے اور ابن زیاد سے کہا، او دغا باز، ان کو چھوڑ دے، تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم انہیں تیرے پاس لائیں۔ جب ہم لے آئے تو نے ان کا منہ توڑ دیا اور ان کا خون بہایا اور ان کو قتل کرنے کو بھی کہہ رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اس کو بھی پکڑو اور مارو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو بھی بہت مارا پیٹا اور پھر ان کو بھی قید کر دیا۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ امیر جو کچھ بھی کرے ہم تو اس پر راضی ہے۔ شہر میں یہ افواہ اڑ گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ اس افواہ کو سن کر ہانی کے قبیلہ والوں ہزاروں کی تعداد میں انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے اور انہوں نے قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ اس قبیلہ کے سردار عمر بن حجاج نے پکار کر کہا، میں عمر بن الحجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مجز کے شہ سوار ہیں۔ ہم نے کبھی اطاعت سے انحراف نہیں کیا اور نہ جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے، پھر ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم انتقام لیں گے۔ سب نے پھر انتقام کے نعرے بلند کیے۔ ابن زیاد اس نازک صورت کو دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا، آپ ہانی کو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لے اور پھر ہانی کے قبیلہ والوں سے کہہ دے کہ وہ زندہ ہے اور قتل کی افواہ غلط ہے۔ قاضی صاحب ہانی کو دیکھنے گئے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کا شور و ہنگامہ سن رہے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو دیکھ کر کہا، یہ آوازیں میرے قبیلے کے لوگوں کی ہے۔ آپ ان سے میرا حال بتا کر صرف اتنا کہہ دے کہ اگر 10 آدمی بھی اس وقت اندر آ جائے تو میں چھوٹ سکتا ہوں۔ اس وقت بھی ان کا خون بہہ رہا تھا۔ قاضی صاحب باہر آئے تو ابن زیاد نے اپنا ایک خاص جاسوس حمید بن بکر احمری کو ان کے ساتھ کر دیا اور کہا، آپ لوگوں سے صرف اتنا کہے کہ ہانی زندہ ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر وہ جاسوس میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ہانی کا پیغام ضرور ان کے قبیلے تک پہنچا دیتا۔ گرج قاضی صاحب نے لوگوں کے سامنے آ کر کہا کہ ہانی زندہ ہے، اس کے قتل کی خبر جو تم تک پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ قاضی صاحب کی شہادت سن کر ان لوگوں نے کہا، اگر وہ قتل نہیں کیے گئے تو خدا کا شکر ہے، اور سب منتشر ہو گئے۔ ادھر حضرت مسلم نے عبداللہ بن حاجم کو قصر عمارت کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ہانی پر کیا گزری۔ انہوں نے جا کر حالت معلوم کیے اور حضرت مسلم کو آ کر بتایا کہ ابن زیاد نے ہانی کو مار مار کے زخمی کر دیا ہے اور اب وہ قید میں ہے۔ ہانی کے قبیلہ کی عورتیں اس وقت فریاد و واویلا کر رہی تھی۔ حضرت مسلم نے عبداللہ بن حاجم سے کہا، یا منصور امت پکار کر اپنے مددگار کو جمع کرو۔ جو ہی انہوں نے پکارا تو وہ 4000 افراد جو خاص محبان اہل بیت تھے اور ارد گرد کے مکانوں میں چھپے ہوئے اسی وقت کے انتظار میں تھے، فوراً نکل آئے۔ آن کی آن میں یہ نعرہ پورے کوفہ میں گونج گیا اور سب لوگ جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جمع ہو گئے۔ 18000 آدمیوں کے ساتھ حضرت مسلم آگے بڑھے اور قصر عمارت کو گھیر لیا، اور لوگ بھی آ کر محاصرین کے ساتھ شریک ہوتے گئے، یہاں تک کہ 40000 ہو گئے، اور یہ سب ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی تھے، 30 پولیس کے افراد اور 20 رؤسائے کوفہ۔ ان کے علاوہ اور کوئی طاقت مدافعت کے لیے نہ تھی۔ وہ شخص گھبرایا اور اس نے قصر عمارت کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قصر عمارت پر قبضہ ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح آگے بڑھتا اور یزید کے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کر لے جاتا، مگر آپ نے حملے کا حکم نہ دیا۔ اگرچہ یزید و ابن زیاد کی عداوت اظہر من الشمس تھی، مگر پھر بھی آپ نے احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس انتظار میں رہے کہ پہلے گفتگو سے حجت کر لی جائے، شاید کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے اور مسلمانوں میں قسط و خون نہ ہو۔ لیکن یہ انتظار دشمنوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور
اور ان اشراف کوفہ سے کہا جو اس کے پاس تھے کہ تم لوگ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر اپنے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو میری اور یزید کی حمایت میں انعام و اکرام کا طمع و لالچ دلاؤ، اور نافرمانی کرنے پر ایام و احسان سے محروم رہنے اور سخت سزا پانے کا خوف دلاؤ، اور ان کو یہ بتاؤ کہ یزید کی فوجیں شام سے روانہ ہو چکی ہیں جو پہنچنے ہی والی ہے، پھر تم سمجھ لو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ غرض جس طرح بھی ہو سکے ان کو مسلم سے الگ کر دو۔ چنانچہ کثیر بن شہاب الحارثی، محمد بن اشعث، کاکا بن شور الزحلی، شفس بن ربیع تمیمی، ہزار بن الجبر الاجلی، شمر بن جلجوشن جوابی وغیرہ نے قصر عمارت کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، لوگوں اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، شر اور فساد نہ پھیلاؤ، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، امیر المومنین یزید کی فوجیں شام سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تم کس طرح ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ امیر ابن زیاد نے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ اگر تم اسی وقت واپس نہ ہوئے اور جنگ پر آمادہ رہے تو وہ تم سے بہت برا سلوک کرے گا اور سخت ترین سزائیں دے گا، تمہارے بچوں کو قتل کرے گا، تمہارا مال لوٹ لے گا، تمہاری جائیدادیں ضبط کر لے گا، تم لوگ اپنے انجام پر نظر ڈالو، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اعزازات اور انعامات دے گا، تم اپنے اور ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اشراف کوفہ کی خوف زدہ کر دینے والی تقریروں سے متاثر ہو کر لوگ متفرق اور منتشر ہونے لگے، عورتوں اور مردوں نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بلا بلا کر سمجھانا اور ساتھ چھوڑنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا، لوگ جانے لگے، 10 ادھر سے 20 ادھر سے، اس طرح لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے وقت تک صرف 30 آدمی حضرت مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ جب آپ نے اپنے حامیوں کی یہ غداری اور بدعہدی دیکھی تو بہت مایوس ہوئے۔ نماز کے بعد ان 30 آدمیوں کے ساتھ آپ کنڈا کے محلہ کی طرف چلے۔ اس محلہ تک پہنچتے پہنچتے یہ 30 آدمی بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ قسم پرسی کا عالم ہے، جس محب کے دروازے پر جاتے ہیں دروازہ بند پاتے ہیں۔ بھرے شہر میں کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آتی جہاں رات گزار سکے۔ آہ، یہ اہل کوفہ وہی محبان اہل بیت اور شیعان علی تھے جنہوں نے سینکڑوں خطوط اور وفود بھیج کر اور بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کر کے بلایا تھا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر بیعت کی تھی کہ جان و مال قربان کر دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آج یہ حالت ہے کہ معمولی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور دنیا کے مال و زر کے لالچ میں آ کر ساتھ چھوڑ گئے۔ اندر گھس کر دروازے بند کر لیے اور خاندان رسالت کے چشم و چراغ حضرت امام علی مقام کے نائب اور بھائی عالم غربت و مسافرت میں سخت پریشان ہیں، کدھر جائیں؟ اس پریشانی کے ساتھ ایک اور تصور جو دل کو تڑپا رہا تھا وہ یہ کہ میں نے تو حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور تشریف آوری کا پرجور التجا کی ہے، یقیناً امام میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور ضرور ماں اہل و عیال تشریف لائیں گے، تو ان کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے ان پر کیا کیا مصائب آئیں گے۔ حضرت مسلم بن تصورات میں کھوئے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک عورت طوا نامی اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی لا کر دیا، آپ نے پیا، وہ برتن اندر رکھ کر پھر باہر آئی تو آپ کو وہیں بیٹھے پا کر کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو نے پانی نہیں پی لیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں پی لیا ہے۔ کہنے لگی، تو اب اپنے گھر جاؤ۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 بار یہی کہا، پھر آپ خاموش رہے تو اس نے کہا، آپ کا رات کے وقت میرے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں، میں کہتی ہوں اپنے گھر جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اس شہر میں میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں، میں ایک مسافر ہوں اور اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، ایسے میں کیا تم میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہو؟ شاید میں کسی وقت اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ اس نے کہا، کس قسم کی نیکی؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے دھوکہ دیا اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہی ہو، کوئی جگہ میرے لیے ایسی نہیں جہاں میں رات گزار سکوں۔ اس نے کہا، آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ اس خدا ترس نیک عورت نے آپ کو اندر بلا لیا اور اپنے مکان کے ایک کمرے میں فرش بچھا دیا، آپ اس پر بیٹھ گئے، اس نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھایا نہیں
اور اس کو دعائیں دی۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ تمام اہل کوفہ مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے اور اب کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا، تو اس نے اعلان کیا کہ جس نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کے لیے امان نہیں، اور جو ان کو گرفتار کر کے لائے یا گرفتار کرائے اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس نے رئیس الشرط حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کی ناکہ بندی کر کے گلی کوچوں میں آدمی مقرر کر دو اور گھر گھر کی تلاشی لو، اور خبردار یہ شخص مسلم بن عقیل کسی راستے اور کسی طریقے سے بھی نہ جانے پائے۔ اگر یہ شخص کسی طرح نکل گیا اور تم اس کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لائے تو تمہاری بھی خیر نہیں۔ ادھر کچھ دیر کے بعد اس عورت کا وہ لڑکا جس کی وہ منتظر تھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو سبب پوچھا۔ بڑھیا نے پہلے تو چھپایا، لیکن جب بیٹے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو رازداری کا عہد و پیمان لے کر بتا دیا۔ یہ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ ابن زیاد کے اس اعلان پر وہ ظالم لڑکا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اور حصول انعام کا لالچ اس کے دل میں ایسا پیدا ہوا کہ رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکلا اور جا کر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا۔ ابن اشعث ابن زیاد کے پاس قصر عمارت میں تھا۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ ابن اشعث کو ایک طرف بلا کر سب بات بتا دی، اور ابن اشعث نے ابن زیاد کو بتا دیا۔ اس طرح ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ چل گیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت ابن اشعث سے کہا کہ ابھی جاؤ اور مسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور عمر بن عبید اللہ بن عباس اسلمی کو بنو قیس کے 70 یا 80 آدمی دے کر اس کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے اس بڑھیا کے مکان پر پہنچ کر احاطہ کر لیا، اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چند آدمی تلواریں لے کر اندر داخل ہوئے۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر اندر گھس کر سخت حملہ کیا۔ آپ نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کو پھر نکال باہر کیا۔ اسی طرح آپ ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے بہت سے آدمی زخمی ہو گئے۔ اتنے میں بکیر بن حمران امری نے آپ کے چہرے پر ایسا وار کیا کہ اوپر اور نیچے کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ محترم ناظرین، آگے کا بھاگ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔